حافظ قرآن ہو گیا، ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر 3 صورتیں، تو میں نے کہا تھا اس کو کہ نیچے عشاء کے بعد آ جائے پڑھ لے۔ اب آپ کے بھائی کے پاس جو والد صاحب کی دکان ہے، جس کی قیمت 10 سال پہلے 20 لاکھ تھی، لیکن اب 80 لاکھ ہے، اب 80 لاکھ سے حساب دے گا، یا تو وہ پہلے دے دیتا نا۔ ایک تولہ سونا ہے اور 1000 روپیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالکل والد صاحب حج عمرہ کر کے گئے ہیں، اب میں والدہ کو بلانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے بلائیں، ان کا عمرہ کروائیں، بالکل۔ میرے بھانجے کی نظر کمزور ہو رہی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ویسے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال اگر زبان میں گرا ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر دوران طواف پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، خون نکل آیا، تو چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ بہرحال اگر کسی بدعتی کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ معاف کرے، آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا دوڑ لی، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں، ہاں پھیر سکتے ہیں۔ لوگ جوتا پہن کے آ جاتے ہیں، اگر جوتا پاک ہو تو آنا جائز ہے، پلید ہو تو ناجائز ہے۔ شرک خفی ہوتا ہے اور شرک جلی ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد، ان کا جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں، جیسے کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے۔ میرا کاروبار کم ہوتا جا رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ بھائی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو لا حول پڑھ کے دم کیا کریں۔ ادھار لے کے ماں باپ کو عمرہ کراؤں کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر تم اندازہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر بلائیں۔ بنت الابن لا یاخذ شیء یاخذ بنت، شادی 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، شوہر ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اللہ ہدایت دے، اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہے، اس کو پتہ ہے۔ شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں۔ ٹوپی آمدن جو پھینک دے اس کو، اس کی بھی نماز مکروہ ہے، نہ ہو الگ بات ہے۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب ہیں، وہ نفل نہیں ہے۔ عمان میں فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فرقہ ضالہ ہے۔ بہرحال وہ جو بھی فرقہ ہے نا، وہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں کبھی نہیں جائے، کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ سب کو جنت نصیب کریں گے۔ مجھے برے وسوسے آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی صفائی کیا کریں، اب 10 سال ہو گئے ہیں وہ صفائی کر رہا ہے، تو اللہ کی مرضی، جب لوگوں کو پتہ لگے گا جھاڑو دیتا ہے، کون لڑکی دے گا؟
بہن کا بیٹا ہوا، اس کا نام محمود رکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت حنفی مسلک میں تو مستحب نہیں ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک مستحب ہیں، یعنی پڑھے نہ پڑھے۔ واجب الطواف نہیں پڑھی، ہوٹل چلے گئے، بہرحال وہیں ہوٹل میں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، یا واپس حرم میں جب آئے پھر پڑھ لے۔ احرام باندھ لیا، جلدی اندر والے کپڑے نہیں کھول پایا، حرم آگے کھولے، بس اللہ قبول کرے آپ نے غلطی کی ہے۔ چہرہ چھپا کے نماز نہ پڑھیں، چہرہ کھول کے نماز پڑھیں۔ نابالغ بچیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ کسی نامحرم کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے دعا میں مانگنا جائز ہے۔ دعا میں یہ مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے وہ رشتہ نصیب فرما۔ قالین یا کارپیٹ پہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو پانی سے دھو ڈالیں۔ پہلا عمرے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، اب ہسپتال میں داخل ہیں، ڈاکٹر ابھی سفر کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے۔ نہیں، اگر آپ مدینہ نہیں جا سکتی، جو کہ آپ کا شوہر مریض ہے، تو نہ جائیں، کوئی بات نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ میرے ماؤں 20 سال سے انڈیا کی جیل میں بے گناہ بند ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، لیکن بال نہیں کٹائے۔ بال بھی کٹاؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ اگر عمرے سے فارغ ہو جائیں میاں بیوی تو کیا آپس میں مل سکتے ہیں؟ بالکل مل سکتے ہیں۔ نظر کا معنی ہوتا ہے منت، لیکن اللہ کے نام پہ منت مانی جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر ہم تہجد پڑھ لیں کہ شاید نیند نہ کھلے، پڑھ سکتے ہیں۔ مطاب میں بعض فقیر لوگ پیسے مانگے، جو مانگے نا ان کو نہ دیا کریں، وہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ بالوں میں رنگ لگائیں لیکن کالا نہ ہو۔ جمعرات اور جمعہ کا نہیں، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ ہمارے ٹرسٹ حفاظت قرآن کے لیے اللہ کامیاب فرمائے، اللہ محفوظ رکھے۔ پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جی عبقری صاحب کی محنت سے لوگوں کو اصلاح ہو رہی، اللہ مزید اصلاح کرے۔ اگر طواف کے استلام میں استلام چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے استلام کر کے جو صفا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وضو کے لیے کچھ دیر کے لیے اوپر والی چادر لٹکا دے اتار کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حجر اسود کو ہاتھ نہ لگے تو بوسہ نہ دیں، ہاتھ لگے تو پھر ہاتھ کو بوسہ دیں۔ مجھے 10 سال سے کمر میں تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بہن بھائی اور کے لیے رشتے بالکل کر سکتے ہیں عمرہ۔ ہر عمرے کے بعد بال ہوں یا نہ ہوں سر منڈوانا ضروری ہے۔ باقی پاکستان کی سیاست کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، دعا یہ کریں کہ اللہ ملک کو محفوظ رکھے۔ اگر آدمی نے حالت احرام میں ایسے جوتے پہنے، ٹخنے چھپے ہوئے نہیں تھے، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ عمرہ ہو گیا۔ زیارت مدینہ